الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، عزیزان ملت، محترم ناظرین اکرام، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے جو حاضر ہیں وہ غسل کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، وہ رکھنے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، اس کو دوسروں تک بھیجیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو یعنی جنابت کی حالت میں ہو تو اپنا آپ کو خوب پاک صاف کر لیا کرو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غسل کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور غسل کے فرائض کا ہی پتہ ہو اور غسل کے مسائل کا ہی پتہ ہو، اور وضو بھی صحیح طریقے سے کی جائے۔ وضو کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوبا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جہاں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا حضور نے اس میں سے ایک تصویر ہے، دوسرا کتا ہے اور تیسرا جنبی شخص ہے۔ یعنی ناپاکی ایسی چیز ہے کہ جس گھر کے اندر ناپاک شخص رہتا ہے اس گھر کے اندر جو ہے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر غور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنا آپ بھی اس بات کو سمجھیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کیا غسل کے بعد وضو ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر غرارہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہے تو صرف کلی کر لینا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور تیسرا جو فرض ہے وہ سارے بدن پر پانی بہانا، ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تو یہ غسل کے فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص نہاتے ہوئے پورا وضو کر لیتا ہے تو یہ مسنون ہے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وضو نہیں کرتا ہے اور صرف ناک میں پانی دے لیتا ہے اور منہ میں پانی دے لیتا ہے اور پورا نہا لیتا ہے تو پھر وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی سے وہ غسل کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری چیزیں عبادت کی ادا کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل سے ہی کافی ہو جائے گا۔ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد میں اگر غسل میں وضو نہیں کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد میں وضو ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو کے اندر اگر ناک میں پانی ڈال لیا ہے اور منہ کے اندر بھی پانی ڈال لیا ہے، کلی کر لی ہے، ناک میں پانی پہنچا لیا ہے اور سارے بدن پر پانی بہا لیا گیا ہے تو پھر وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے جو اعضاء ہیں وہ تر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ وضو کے اندر کوہنی سمیت جو ہے ہاتھ کا دھونا ہے وہ بھی دھل چکے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے سر بھی پورا دھل چکا ہے، چہرہ ہی پورا دھل چکا ہے، پیر بھی دھل چکے ہیں، ساری چیزیں دھل چکی ہیں، اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے مسئلے کی صورت سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا حالت جنابت میں دعا، ذکر اور سلام کا جواب دے سکتے ہیں اور سلام کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص ہے جو ناپاک ہے یا ہماری کوئی بہن ہے جو ناپاک ہے، اور ہماری ماں بہنوں کو ہر مہینے یہ جو ہے ایسی پریشانی بھی آتی ہے مہینے کچھ دنوں میں جس میں وہ ناپاک رہتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کے سامنے بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے
انہیں بھی رہنا پڑ جاتا ہے، حالانکہ رہنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ناپاکی کی حالتیں بھی گزارتا ہے کبھی کبھی۔ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں، یعنی جس وقت میں غسل فرض ہو انسان کے اوپر، اس وقت میں دعا اور ذکر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حالت جنابت میں چاہے وہ ہماری ماں بہن ہو، عورت ہو یا مرد ہو، دعا بھی مانگ سکتا ہے اور دعا کر بھی سکتا ہے اور دعا کے الفاظ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر بھی کر سکتا ہے، تسبیح وغیرہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے اور سلام کر بھی سکتا ہے۔ یہاں تک مسئلے میں اجازت ہے کہ اگر کوئی ناپاک آدمی ہے اور نہانے کا اسے وقت نہیں ملا ہے، یا ہماری ماں بہن ہے جو بھی نہائی پاک نہیں ہوئی ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے، اور اچانک کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ اسے قرآن کریم کی کے اندر جو دعائیں مذکور ہیں وہ بھی پڑھنی پڑ جائیں، تو پڑھ سکتی ہے۔ دعا والی آیتیں دعا کے تعلق سے اور دعا کی نسبت سے پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا حالت جنابت میں قرآن کریم کو اپنی آستین اور دامن سے پکڑ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، بغیر طہارت کے قرآن کریم کو اپنے پہنے ہوئے قمیص کی آستین سے یا دامن سے نہیں پکڑنا چاہیے، بلکہ الگ کسی پاک کپڑے سے یا پاک رومال سے پکڑنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، کیا زیر ناف بال صاف کر کے نہانا ضروری ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے زیر ناف بال کاٹے ہیں، اپنے صاف کیے ہیں، چاہے وہ ہماری ماں بہن ہو یا کوئی مرد ہو، تو اس میں نہانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاں واقعی وہ ناپاک ہے تو نہانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کتنی بڑی ہو، اور یہ مسواک کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مسواک جو ہے وہ یہ باریک والی جو انگلی ہوتی ہے، پتلی والی، اتنی اس کی برابر موٹی ہو مسواک، اور ایک بالشت بڑی ہو۔ جس وقت میں مسواک لیں، کرتے کرتے اگر چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے مرد کو حکم ہے مسواک کرنے کا، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی ہے۔ جیسے مرد کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو مسواک کرنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، کیا دودھ پیتے بچے کی قے پاک ہے؟ جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر اسے کسی نے دودھ گود میں لے رکھا ہے، یا اس کی ماں نے اسے لے رکھا ہے، یا کسی شخص نے اسے پکڑ رکھا ہے اور وہ قے کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اتنی جگہ کو دھونا پڑے گا جتنی جگہ میں اس نے قے کی ہے یا جہاں پر اس کی قے لگی ہے، پھر ان سے جب نماز پڑھیں۔ بہت سی ماں بہنیں، ہمارے بھائی جو ہے اس میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ اگر بچہ قے کر دیتا ہے، اپنا کھایا پیا اندر سے پلٹ دیتا ہے، باہر کو الٹ دیتا ہے، تو اس کپڑے کو، اس جگہ کو دھونا چاہیے، اور اس کے بعد میں جو ہے جب وہ ناپاک ہوگا، چاہے وہ کپڑا ہو یا وہ جگہ ہو یا وہ بستر ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، مزی اور منی میں فرق یہ ہے کہ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کر رکھا ہے، اگر کسی شخص نے وضو کر رکھا ہے، اس کا وضو ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ میں بوس و کنار کرتا ہے، یا اس کے پاس میں لیٹتا ہے، یا کوئی شہوت والی بات کو سنتا ہے، یا شہوت والی بات کسی سے کرتا ہے، یا شہوت والی نگاہ کسی پر پڑتی ہے اور اس کی مزی نکل جاتی ہے، منی سے پہلے جو لیس دار مادہ جو نکلتا ہے اندر سے، جو چپکاہٹ جو پانی نکلتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اگر وہ نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کی وضو ہے اور ایسے وقت میں مزی نکل جاتی ہے تو پھر وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر منی نکلتی ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے۔ بہت سے لوگ مزی کے نکل جانے سے جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ غسل کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے صرف وضو سے ہی کام چل جائے گا۔ اگر وضو ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گی، اور وضو کر لے، اور جس جگہ پر وہ مزی کا قطرہ لگا ہے اس جگہ کو جو ہے دھو لے۔ یہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔